ऑब्वियसली कोई नहीं सीखता, बड़ा टाइم लग जाता है सीखते सीखते आपको, चीज़ें करते करते। एक लंबा प्रोसीजर है। कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें आप सीखते ही रहते हैं। कुछ चीज़ें पेरेंट्स कहते थे कि ये ना करो, तो लगता था कि शायद इनको नहीं पता। अब हम सोचते हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये ना करो, तो आज ये लगता है कि इनको नहीं पता। असल में हमें नहीं पता था, हम ही नहीं जानते थे, और हम हर रोज जान रहे होते हैं, और इसे जानने को इल्म कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बहुत सारी बातें करेंगे डिफरेंट, या आज हम बात करेंगे कि जानना, इल्म, इल्म क्या है, और कैसे चीजें जो है ना वो ये इल्म से जुड़ी हुई। इनफैक्ट इंसान जो है ना वो सारी जिंदगी इस इल्म में ही रहता है, सीखी जा रहे हैं चीजें। हमें कोई किसी चीज के हम लोग नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कभी भी। मैं तो ये समझा। तो आसान क्या है? सबसे ज्यादा आसान ये है कि ज्यादा मुश्किलों से गुजरे। मुश्किल है, लेकिन ये सबसे आसान है सीखने के लिए। आपको ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, आप जल्दी सीख जाएंगे। हम जैसे जैसे मुश्किल से गुजरते हैं, हम ज्यादा सीख रहे होते हैं। और अगर मुश्किल से ना गुजरे तो वही चीज जो हम एक दिन या एक महीने के अंदर सीख जाते हैं, उसके लिए सालों लग गए हमें सीखते सीखते, या उस चीज की ग्रिप हासिल करते हुए। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किलों से गुजारता है कि ये जल्दी सीखे, क्योंकि सीखने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, फिर उसको इनाम मिलना होता है। तो हमारी दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला सोच रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी सीखे और उसके बाद इसका इनाम दूं, क्योंकि दुआएं बहुत करी जा रहा है। हम यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि हम दुआएं करी जा रहे हैं और ऊपर से हालात और खराब होते जा रहे हैं। तो असल में वो जो हमारी दवाओं के नतीजे में हालात खराब हो रहे होते हैं, जो हमें लग रहा होता है, बेसिकली वो हमारी दवाओं के नतीजे में ही हो रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो स्लो स्लो सिखाना होता है, और सिखाने के बाद वो अपना इनाम देता है अपने बंदे को, तो वो फिर अपने बंदे की बेपनाह दवाओं की वजह से जल्दी सिखा के कहता है यार ये लो भाई। तो जब भी कोई मुश्किल आए तो आप समझ लें कि हमें एज मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते, और जो हमारा, और अल्लाह ताला का जो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो हमारा कुरान से जो हमारा रिश्ता है, या जो कुरान शरीफ में हमें कहा गया है, हमें समझाया गया है, तो उसके बाद तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह जब मुश्किल डालता है अपने बंदे पे, तो वो उसको कुछ इनाम देने वाला होता है, लेकिन उसकी कुछ ट्रेनिंग करानी होती है, कुछ चीजों में उसको, मतलब उसकी हेल्प करनी होती है आसानी से, अगर मैं कहूँ तो होता क्या है कि बंदा उस टेंशन में घबरा जाता है, और घबराने की वजह से, मतलब जब एक बंदे पे नॉर्मल ये थोड़े से बुरे हालात चल रहे हैं, अब वो बंदा दुआएं करता है कि अल्लाह ताला मुझे ये कर दे, ये दे दे, गाड़ी दे दे, बड़ा घर दे दे। इंसान तो फिर अब ख्वाहिश करता है ना। तो जब ये दुआएं कर रहा होता है तो जोर जोर से कर रहा होता है, लगातार कर रहा होता है, नमाजें भी पढ़ता है, कोशिश करता है अल्लाह ताला की हुक्म की नाफरमानी भी ना करे, छोटी मोटी चीज जो कर रहा होता है वो भी छोड़ देता है कि मुझे जो है ना वो और चाहिए। तो वो फिर जब ये कर रहा होता है तो क्या होता है कि अल्लाह ताला फिर वही वाली बात, कि दुआएं आपके करने की वजह से जो चीज अभी प्रोसीजर के बाद या थोड़ी लेट मिलनी होती है, अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वो आपकी दुआओं को कबूल करते हुए जल्दी से आपको मुश्किलों से गुजार के तो आपको वो चीज देते हैं। जब आप दुआएं कर रहे होते हैं तो आपके हालात और खराब हो रहे होते हैं, तो आप सोचते हो, और सोचने की वजह से या आप में कहीं ना कहीं मायूसी आ जाती है, हमें मायूसी आ जाती है। वो जो मायूसी आती है उसकी वजह से चीज लेट हो जाती है, क्योंकि हमें वो जो एक अमीर होने से पहले, या अल्लाह ताला की जो हम फजल
اللہ تعالیٰ کے تو ویسے بے پناہ فضل ہے ہم پہ، لیکن جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پیسہ دے دے گا یا یہ، تو اس کا کیا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ پھر مشکل سے گزارتا ہے. اور جیسے ہی آپ آخری اسٹیج پہ پہنچتے ہو، ہم آخری اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اس مشکل کے صبر کرتے کرتے کرتے، جب ہم بالکل اس کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں اور جب آخری اس کا آتا ہے نا امتحان، تو ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہ چیز بھی تھوڑی دور ہو جاتی ہے اور امتحان میں بھی پڑا ہوا ہوتا ہے. تو صبر سب سے اچھی چیز میں جو سمجھا ہوں آج تک ابھی تک، اور شکر، یہ دو چیزیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اس طریقے سے ڈالنی ہے بینگ مسلمس، کیونکہ ہمیں صبر اور شکر کا کام ہے. ہم جس حالات میں بھی ہوں، جس طرح کے بھی معاملات ہوں، ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم کرنا چاہیں گے تو ضرور دے گا. اور ہمیں جو بھی ملا ہوا ہے آج تک اس ڈیٹ کے اندر، آپ کو، مجھے، اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں نعمت دی ہوئی ہے کہ آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، سب چیزیں ٹھیک ہے. اس کا بھی بہت بہت شکر. تو صبر اور شکر بہت ضروری ہے، پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور تیسری چیز جو ہے اچھا گمان. میں تو دیکھا ہے، میں بھول جاتا ہوں، پھر اکثر بھول جاتا ہوں، میں نہیں یاد رہ جاتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جب اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش سے گزارے ہیں تو میں یہ بات یاد رکھوں، لیکن پھر پتہ نہیں کیا شیطان چکر چلاتا ہے کہ سارا کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے. تو اچھا گمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ ہر وقت رہنا چاہیے. اور اچھا گمان آپ کا آتا ہے توکل سے، یقین سے. اب اگر آپ کا اچھا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آپ کا توکل بہت اچھا ہے، تو آٹومیٹکلی اچھا گمان آئے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ میں نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے رہے نا کہ مجھے پی ایٹ دے دے، مجھے پراڈو دے دے، مجھے لیکسس دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، دے 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 دے، اور وہ تو دے سکتا ہے اور تو دے دے گا. اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، میرا خیال ہے. باقی مطلب جو میں کوئی مطلب عالم نہیں ہوں، میں اپنی ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں جسٹ. تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ مجھے مشکلوں میں ہی رکھتا ہے، وہ مجھے آزماتا ہی رہتا ہے، وہ مجھ پہ سختی رکھتا ہے، یا جو بھی آپ کے مائنڈ میں شیطان ڈال دیتا ہے، تو پھر حالات اسی طریقے سے مشکلیں رہتی. تو اچھا گمان، صبر اور شکر. اور بات ہو رہی تھی علم کی. جاننے کو علم کہتے ہیں. جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ کبھی ہمیں لگتا تھا ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ جان گئے ہیں لیکن آج بھی کچھ نہیں جانے. وی آر اسٹل اسٹوڈینٹس، ہم جانتے ہی رہیں گے. اور وہ جو کہا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث ہے ان کی گھر پر، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو وہ کوئی ایم بی بی ایس کے لیے نہیں کہا گیا تھا، وہ جاننے کے لیے کہا گیا تھا. علم جانو، لائک کہ جاننے کے لیے تمہیں جہاں بھی جانا جاؤ. چین بہت دور تھا تو انہوں نے چین کی ایگزامپل دی. تو علم کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، جاننے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اور سب سے بڑا علم کیا ہے؟ جاننا سب سے بڑی کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ، اس کو جاننا. تو اگر ایک بالکل ان پڑھ بندہ جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، کچھ نہیں، اس نے کبھی وہ اسکول کالج یا کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی، اس نے یونیورسٹی نہیں گیا ہوا، اور وہ جان گیا اللہ تعالیٰ کو علم، تو سب سے زیادہ جاننے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہاں یہ اللہ ہے، نہیں نہیں نہیں. جاننے کا مطلب کہ وہ پوری طرح سے، ہم جس کو جانتے ہیں تو اس کی مانتے ہیں. مطلب اگر ہمیں لگے کہ کوئی بندہ ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اور وہ اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو وہ ڈنڈا مار دے گا، تو مینس ہم یہ بات جان گئے کہ وہ ڈنڈا مار دے گا کیونکہ وہ کھڑا ہے، تو ہم کام کریں گے تو وہ ڈنڈا پڑے گا. تو جاننے کا مطلب اگر میں یہ اس کو فالو نہیں کرتا،
اس کی باتیں نہیں مانتا جو اس نے قرآن شریف میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رکھا ہے، تو میں اس کو نہیں جانتا۔ اب دیکھیں نا، اگر میں وہ ساری چیزیں کرتا ہوں جو وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے یہ نہیں کرنا، اور میں وہی کرتا ہوں، تو اٹس مینس کہ مجھے وہ ڈنڈے والے پہ شک ہے، یہ شاید نہیں مارے گا، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ مجھے پتہ نہیں ٹیکنالوجی سے دکھایا جا رہا ہے، تو مجھے شک ہوگا۔ اگر مجھے پکا پتہ چلا کہ ڈنڈے والا کھڑا ہے، یہ ڈنڈا مارے گا بھی، اگر میں اس کی بات نہیں مانتا، تو اس کا مطلب میں پوری بات جان گیا ہوں۔ تو وہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک ان پڑھ آدمی یہ جان گیا اللہ تعالیٰ کو، اور اس کی بات مانتا ہے، جانتا ہے تو مانتا ہے، تو وہ دنیا کا سب سے پڑھا لکھا آدمی۔ اور اگر ایک پڑھا لکھا آدمی، اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، نے پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کون کون سی ڈگریز لے دی ہو، لیکن وہ نہیں جانا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ بے علم ہے۔ اس کی نسبت جو کچھ بھی نہیں ڈگری لی ہوئی اور وہ اللہ کو جان گیا، تو سب سے بڑا علم والا ہے۔ اور جو ساری ڈگریز لے کے اللہ کو نہیں جان سکا، جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی، تو وہ علم والا نہیں ہے، بھلے اس نے ڈگریز کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانا اتنی بڑی حقیقت کو۔ اگر وہ جان گیا تو اس کی پھر بات مانتا ہوگا، اور اگر وہ باتیں نہیں مان رہا تو وہ نہیں جانا، سمپل ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو جان گیا، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، ایک ڈگریز والا آدمی، لیکن مانتا نہیں ہوں، تو وہ نہیں جانا ہوا۔ اگر جان جائے گا تو مانے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو جان بھی جائیں اور اس کو وہ سامنے کھڑا اور آپ اس کی بات نہ مانیں۔ آپ اگر میرے سامنے یہاں پہ اگر کوئی بندہ ہے تو میں فیل کروں گا، مجھے علم ہوگا تو میں فیل کروں گا، اگر نہیں ہے تو پھر میں کیوں فیل کروں گا؟ تو سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ کو جاننا۔